اب تک اس بات پہ حیران ہوتا ہوں. اس دن میرے لیے ایز اے مسلمان بھی ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوا. مارنے والا بھی وہی کلمہ پڑھ رہا ہے اور اسی خدا کے نام پہ مار رہا ہے, اور مرنے والا بھی وہی کلمہ پڑھ رہا ہے اور اسی خدا کے نام پہ مر رہا ہے. پہلی مرتبہ ایسا تھا کہ قبرستان گلیوں سے زیادہ آباد تھے. آپ بتائیں, آپ کو استادوں کے بارے میں کیا خیال؟ میں استادوں کے بارے میں کیا کہوں, ایک استاد نے مجھے استاد بنا دیا. السلام علیکم. تو آج ایم آر کے پروڈکشن کی طرف سے گپ شپ ود عالیہ کے جو مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آلریڈی لوگ انہیں بہت سارے ناموں سے جانتے ہیں. اے پی ایس اٹیک کے سروائیور ہیں, اس کے بعد مینٹل ٹراماز کے اوپر ایک بہت بڑی ان کی ریسرچ ہے, سائیکیٹرسٹ ہیں, اس کے بعد بہت مطلب پیشنیٹ سے ہیں, فوٹوگرافر ہیں. اس طرح کے بہت سارے ٹیلنٹس ایک ہی شخص کے اندر موجود ہیں. تو آج ہم دی ون اینڈ اونلی عاقف عظیم صاحب سے گفتگو کریں گے, کچھ ان کی زندگی کے بارے میں, کچھ بلیک ڈے 16 دسمبر کے بارے میں, اور اس کے بعد اس مینٹل ٹراما سے وہ کیسے باہر آئے, اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک جو آج ایک کامیاب زندگی وہ گزار رہے ہیں وہ کیسے گزار رہے ہیں. اور ہماری آج کل کی جو جنریشن ہے, ہر کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی زندگی میں ایسا انسیڈنٹ ضرور ہوتا ہے جو ہمارے لیے بھول جانا یا بھلا دینا مشکل ہوتا ہے, اور ہم جو ہمارے گولز ہوتے ہیں ان پہ فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے. تو آج ہم عاقف سے سنیں گے ان کی اسٹوری, عاقف سے گپ شپ کریں گے اس بارے میں. تو اسٹے ٹیون اور گپ شپ انجوائے کرتے ہیں. سو عاقف, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آل گڈ. آل گڈ. تو آج موسم اچھا تھا اسلام آباد کا, میں نے کہا میں آپ کو ذرا انوائٹ کر لوں. ویسے تو پچھلے 2-3 دن سے بڑی گرمی ہو رہی تھی, تو ہمارا تھا کہ آج ذرا اچھے موسم میں ایک اچھے انسان کا انٹرویو لیا جائے. تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں بیک 2016 اے پی ایس اٹیک سے شروع کریں گے, وہاں سے بات کریں گے. 14 یس, میں غلط ہو گیا. اے پی ایس آئی تھنک کسی بھی بچے کی زندگی میں ایک ایسا حادثہ پیش آنا ایک بہت انفارچونیٹ سی چیز ہے. انفیکٹ کبھی سننے کو نہیں ملتا. بچوں کا ان اسپیسیفک اس طرح کے کسی ٹراما سے گزرنا پاکستان میں نہیں, شاید دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جہاں ایک 18 سال کا بچہ اپنے دوستوں کی قبروں کو کھود رہا ہے, ان کو قبروں میں اتار رہا ہے, ان کو گولیاں لگی ہوئی ان کی لاشوں کو سمیٹ رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں ایک بہت ینگ ایج کے اوپر میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ برڈن جو ہے وہ شولڈرز پر ڈالا. 18 سال کا تھا جب یہ حادثہ پیش آیا. 16 لوگ اس کو بلیک ڈے کہتے ہیں, مجھے تو دن بھی یاد نہیں رہتا کہ وہ کس طرح تھا. بہرحال جو اس کی فینٹ میموریز مجھے یاد پڑتی ہیں وہ یہ کہ بالکل کسی عام دن کی طرح ایک دن تھا. صبح اٹھے, ماں سے لڑائی جھگڑا کہ کالج نہیں جانا, لیکن پیپر ہے تو پیپر دینے کے لیے تو جانا ہے, تو تیاری نہیں ہے, دوستوں سے گپ شپ لگ رہی. اور ایک رات بیٹھے ہوئے ہم 2 دوست ایک پٹری کے اوپر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں یار اگر تو کل پاس ہو گیا نا تو میں تجھے کینٹین میں سموسے کھلاؤں گا. تو یہ ایک اتنا سا جملہ کیسے 8 سے 12 گھنٹوں کے اندر زندگی کا ایک بہت تلخ جملہ بننے والا تھا, اس کا اندازہ مجھے اس وقت نہیں تھا. بہرحال 16 کی صبح ناشتہ کر کے ماں نے گاڑی میں رخصت کیا اور کالج کے دروازے کو پہنچے. وہاں اپنے بیسٹ فرینڈ سے ملاقات ہوئی. ہم دونوں یوں ہی بیٹھے ہیں اور شرطیں لگ رہی ہیں پیپروں کے اوپر کہ یار کون پاس ہوگا کون فیل ہوگا, ڈیٹینشن کی بات چل رہی ہے. تو یہ کہتے ہوئے 8 بجتے ہیں اور 1 گھنٹی بجتی ہے, اور گھنٹی بجنے کے ساتھ ہی 2 رستے الگ ہوتے ہیں. میں سیکنڈ ایئر فیڈرل بورڈ کا اسٹوڈنٹ تھا, تو ہمارا ایگزام جو تھا وہ ایک ڈفرینٹ کمرے کے اندر تھا, اور میرا بیسٹ فرینڈ زین جو تھا اس کا ایگزام جو تھا وہ ایک ڈفرینٹ کلاس روم کے اندر تھا کیونکہ وہ پشاور بورڈ سے پیپر دے رہا تھا. تو یوں 2 دوستوں کے رستے جدا ہوئے, اور میں کہوں گا کہ حقیقی معنوں میں ہی جدا ہو گئے کہ ایک رستہ زندگی کی طرف چلا گیا اور دوسرا رستہ جو تھا وہ موت کی رستے پر چلا گیا. تو دیٹ ڈیفائنز دا اسٹرگل میرے لیے. پیپر دینے کے لیے کلاس روم میں بیٹھ گئے, یوں ہی 9 سوا 9 کے لگ بھگ مجھے واش روم جانے کی نیڈ فیل ہوئی. تو میں ٹیچر سے چیختا چلا. آپ کو پتہ ہے ٹیچرز کہاں مانتے ہیں کہ پیپر کے دوران جو ہے وہ کسی بچے کو اٹھنے کی اجازت مل جائے. بہرحال ایک اچھا اسٹوڈنٹ تھا, اچھی ریپوٹیشن تھی.
تو جو انویجیلیٹر تھے انہوں نے کہا کہ آپ ہاف بریک میں آپ چلے جائیے گا. تو 10:25 کے لگ بھگ مجھے یاد پڑتا ہے کہ مجھے میرے جو انویجیلیٹر ہیں انہوں نے اجازت دی کہ آپ نیچے چلے جائیں. تو میں ایگزام ہال سے سیڑھیاں کراس کر کے میں نیچے واش روم کی طرف بڑھتا ہوں. تو اتنی دیر میں گن فائر کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے. تو عموماً پشاور میں بندوقوں کی آواز یا گولیوں کی آواز کوئی نئی بات نہیں ہے, وہاں تو بچہ بھی پیدا ہو تو ہمیں یہی سننے کو ملتا ہے, خوشی کے طور پہ بجائے جاتے ہیں. تو بالکل ایک نارمل سی ریئیکشن کہ اچھا ٹھیک ہے کسی کی شادی ہو رہی ہوگی, لیکن پھر اچانک دماغ میں تھوڑا سا جھٹکا بھی کھایا کہ یار یہ کون بے وقوف ہے جو 10 بجے بارات لے کے آیا, وہ بھی صبح کے ٹائم پہ. بالکل. تو تھوڑا سا دماغ نے جھٹکا کھایا. دیکھتے ہی دیکھتے وہ آوازیں کچھ قریب آنا شروع ہوئیں. جب کان کے قریب آنا شروع ہوئی تو کچھ احساس ہونا شروع ہو گیا, نہیں کچھ اور ہے. تو جو ہی دروازے سے میں واش روم کے باہر نکلا ہوں تو مجھ سے 50-60 فٹ دور ایک دہشت گرد جو ہے وہ اپنی AK-47 کو لوڈ کرتا ہے اور یہ کے بعد دیگرے 7 سے 8 گولیاں وہ میری طرف داغتا ہے. اس وقت علی بھائی وہ گولیاں مطلب مجھے اتنا یاد پڑتا ہے کہ وہ میرے قریب سے گزری ہیں. مجھے وہ آواز یاد ہے. وہ میٹرکس فلم کا سین آپ کو شاید یاد ہو جہاں وہ نیو بلٹس کو ڈاج کر رہا ہے, تو مجھے ایگزیکٹلی ابھی بھی وہ بلٹس اپنے قریب سے جاتی ہوئی نظر آتی ہیں بعض اوقات کہ اتنا سلو موشن میں وہ سب کچھ ہو رہا تھا. اور 3 گولیاں جو ہیں وہ میرے سامنے ایک گرل سی تھی اس میں لگتی ہیں, اور باقی جو 4 گولیاں وہ پیچھے دیوار میں لگ جاتی ہیں اور سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا. اتنی دیر میں آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا کچھ غلط ہو رہا ہے لیکن آپ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہے. اینڈ میں اٹھتا ہوں لائک جھکے ہوئے شیپ میں اس طرح ایک نیچے کارنر سا بنا ہوا تھا تو اس کے ساتھ ایسے چھپا. وہ دہشت گرد مجھ پہ گولیاں چلا کے آگے آڈیٹوریم کی طرف بڑھ گیا اور میں کرال کرتا ہوا بالکل ساتھ ہی اس جگہ کے ایک 7th کلاس کا کمرہ تھا 7D. تو میں وہاں جا کر بیٹھ گیا, چیزوں تھوڑا سا اپنے آپ کو گرپ میں لیا, اسیسمنٹ کی کہ یار یہ کیا ہوا ہے اچانک سے. تو ابھی اس اسیسمنٹ کو کرتے ہوئے مجھے شاید 5 سے 10 سیکنڈ ہی لگے ہوں گے کہ اچانک سے آڈیٹوریم کی طرف سے گن فائر کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں. تو تھوڑا سا ٹائم لگا اس بات کا احساس ہونے میں کہ میرا بھائی آڈیٹوریم میں موجود ہے. تو اب بھائی کے لیے تڑپ کہ وہ میرا چھوٹا بھائی ہے. اب ان گولیوں کے اندر میں جا بھی نہیں سکتا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اگر ایک جا رہا ہے تو مجھے خود موت کے منہ میں نہیں جانا چاہیے. میں اپنی ماں کو یہ کیا منہ دکھاؤں گا, بے وقوفی والی بات ہے کہ اگر ایک لاش نے ایک گھر میں جانا ہے تو دوسری بھی ضرور جائے. تو مجھے یاد پڑتا ہے میں وہاں بیٹھا, اللہ کا نام لیا, سورہ یاسین آتی تھی وہ پڑھی اور یوں آسمان کی طرف منہ اٹھا کے میں نے کہا اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا تیرے حوالے. اور اس کمرے میں بیٹھ گیا. 10 سے 15 منٹ کا ٹائم گزرا ہوگا تو اچانک آڈیٹوریم کا ایک دروازہ کھلتا ہے. تو بالکل ایسے مطلب میرے سامنے کا ویو ہے اور مجھے نظر آ رہا ہے کھڑکی میں سے کہ آڈیٹوریم کا دروازہ کھلا ہے. تو میں نے فوراً, کیونکہ میرا جو کمرہ تھا وہ بالکل ایج پہ تھا, آڈیٹوریم کی جو گیلری تھی اس کے ساتھ کنیکٹڈ تھا, تو میں نے کہا کوشش یہ ہے کہ اگر میں منہب تک نہیں پہنچ پاتا جو میرا چھوٹا بھائی ہے تو اس جیسے کسی چھوٹے بچے کو اگر بچانے میں کامیاب ہو گیا, کیونکہ اس وقت تو یہ سینس نہیں تھی کہ وہ ہے یا نہیں ہے. تو بس یہ سوچ کے میں اپنے کمرے سے باہر نکل گیا اور اس جو گیلری تھی اس کے اندر کھڑا ہو گیا. مجھے وہاں یاد پڑتا ہے میرے پاس بچے آئے, ملٹیپل انجریز تھیں, کسی کی ٹانگ میں گولی لگی ہوئی ہے, کسی کی بازو میں لگی ہوئی ہے, کسی کے منہ پہ گولی لگی ہوئی ہے, جبڑا ٹوٹا ہوا ہے, لٹکا ہوا ہے, ڈفرینٹ ٹائپس آف وونڈس. تو ان تمام بچوں کو دیکھنا مجھے اکثر میں کمپیریزن کرتا ہوں کہ کسی زومبی فلم کا سین جو ہے وہ بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ بچے اپنے آپ کو گھسیٹ رہے ہیں اپنی زندگی بچانے کے لیے. تو ان بچوں کو دیکھ کے بس دماغ میں ایک ہی خیال ہے کہ یار ان بچوں کو یہاں پہ اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا. بالکل. تو ان کو اٹھانا شروع کیا. اور اس ٹائم آپ خود بھی بڑے ینگ تھے, ایسا نہیں تھا کہ مطلب آج کی ایج میں آفس ابھی بھی, لیکن ایک 18 سال کا مطلب وہ ایگزیکٹلی مطلب والے بھائی سوچ آپ کے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہوتا. اور اگر آپ سوچیں گے, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں وہ ٹاپ گن میوریک والا ایک کوٹ ہے نا, جسٹ ڈو ڈونٹ تھنک. تو وہ چیز واقعی میں اس وقت جو ہے وہ ہمارے سامنے تھی, بیکاز آپ کے پاس ریئیکشن دینے کا ٹائم نہیں تھا, سوچنے کا ٹائم نہیں تھا. یو جسٹ ہیڈ ٹو ریئیکٹ انسٹنٹینیسلی کہ جو ہو رہا ہے آپ نے اس کو رسپونڈ کرنا ہے. تو ان بچوں کو گھسیٹ کے میں اپنے کمرے میں لے کے گیا, ان کے وونڈز دیکھے,
تو جس کو جس طرح فرسٹ ایڈ پرووائڈ کر سکتا تھا، میں سیکنڈ ایئر پری میڈ کا اسٹوڈنٹ تھا، تو فرسٹ ایڈ ان کو پرووائڈ کرنی شروع کر دی. تو اتنی ہی دیر میں کرتے کراتے 12:15 کے لگ بھگ ٹائم ہوا ہوگا، شاید اس سے کچھ پہلے کا وقت ہوگا. تو اچانک سے دروازے میں دھڑم ایسے جیسے کوئی چیز لگی ہو یا دہشت گرد آ گیا، اس طرح کی ایک آواز دروازے پہ پڑی. تو تھوڑی سی فیل کی کہ یار شاید اگین آ گیا ہے اور اب شاید ہمارا نمبر ہے. تو اس وقت ایک چیز دماغ میں اللہ نے ڈالی کہ یہاں میرے پاس تقریباً کوئی 38 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان 38 میں سے اگر کسی کی جان جانی ہے تو وہ میری کیوں نہ جائے. تو دماغ میں یہ خیال بنایا کہ جو آیا ہے اس نے سوسائڈ ویسٹ اس نے پہنی ہوگی، تو اس کی سوسائڈ ویسٹ بلاسٹ کر دوں گا، اس کو دھکا دوں گا دروازے سے باہر اور ونگ کے مڈل میں لے جا کے اس کی ویسٹ کو بلاسٹ کر دوں. تو یہ سوچتے سوچتے میں دروازے کی طرف پہنچا، کنڈی کو کھولا. تو جیسے ہی کنڈی کو میں نے کھولا تو وزن کے ساتھ اچانک دروازہ ایسے دیوار کی طرف جا کے لگا. تو میرے سامنے ایک 14 سال کا بچہ جس کو جسم میں 7 گولیاں لگی ہوئی ہیں. او مائی گاڈ. منہ پہ ایک گولی تھی، ایک گردن میں تھی، 3 ٹارسو وونڈز اور 2 اس کی ٹانگوں میں تھی. تو وہ بچہ نیم بے ہوشی کی حالت میں مجھے ایک جملہ بولتا ہے، کاش مجھے بھی کوئی بچا لیتا. تو ایک 14 سال کے بچے کا یہ چھوٹا سا جملہ تھا جس نے مجھے سوچنے پہ مجبور کیا کہ یار یہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. تو مجھے یاد پڑتا ہے میں نے اس کو اٹھایا گود میں اور اس کو لا کے میں نے ٹیبل پہ رکھا. اس کی جب انجریز دیکھیں تو فرینکلی اس وقت مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی چانس ہے، بیکاز بلیڈنگ ہو رہی تھی کافی ایکسیسو. جس حد تک کوشش کر سکتا تھا اس کی بلیڈنگ کو روکنے کی کوشش کی. اس کی جو گردن میں گولی لگی ہوئی تھی تو وہ اس کی ونڈ پائپ کو بلاک کر رہی تھی. تو مجھے خدشہ یہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ یہ گولی یہاں اسکن سے کہیں اندر اس کی ونڈ پائپ میں گر جائے تو اس کو سانس آنا بند ہو جائے گا. تو وہاں ایک رسک اٹھایا، شارپنر ایک پڑا ہوا تھا تو اس کو بوٹ کے نیچے دیکھے توڑا، اس میں سے بلیڈ نکالا. بلیڈ نکال کے ریممبر اس کی اسکن پہ انسیژن لگا کے 1 انچ ڈیپ، اینڈ یہاں سے وہ گولی میں نے اپنے ان 2 انگلیوں سے میں نے وہ گولی نکالی باہر. اور اتنی دیر کے بعد اس بچے کو جب تھوڑا سا سانس آیا وہ اٹھا تو اس کو میں نے دیکھ کے کہا کہ آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے بیٹھے رہنا ہے تاکہ مجھے یہ احساس رہے کہ آپ میرے ساتھ ہو، زندہ ہو. اور ہم اپنی موت کے انتظار میں بیٹھ گئے. مجھے یاد پڑتا ہے تقریباً 1 بجے یا اس سے کچھ پہلے کا وقت ہوگا کہ مجھے اچانک سے خیال آیا کہ یار دوست تو اوپر ہیں، تو ان تک اب میں کیسے جاؤں. دوبارہ نظر دوڑانی شروع کی کہ اچھا کہاں سے آئے تھے. تو عموماً ہم وہ یہ کال آف ڈیوٹی ٹائپ گیمز کھیلا کرتے ہیں تو اس میں وہ ایک اسپون پوائنٹ ہوتا ہے، تو وہاں سے تو وہ باٹ وہیں سے نکلتے ہیں جہاں سے وہ آ رہے ہوتے ہیں. تو دماغ میں ہی آیا کہ یار یہاں جہاں سے کوئی اندر آتا ہے وہ وہاں واپس نہیں جائے گا، تو کیوں نہ میں اس راستے کو فالو کروں جس راستے سے یہ لوگ آئے ہیں. تو اپنے کمرے کے دروازے کو کھولا اور پھر دوبارہ گولیوں کے درمیان بھاگتا ہوا ونگ کو کراس کیا اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ کالج ونگ کی طرف میں پہنچا. تو وہاں میری اردو کی ٹیچر، میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے ہاتھ ہلا کے ایسے اشارہ کیا کہ تم ٹھیک ہو. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہو. تو ان کا بیٹا صرف وہ کلاس فیلو تھا، انجینئرنگ سیکشن میں تھا. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا اس کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا، میں واش روم میں تھا. اتنی ہی بات ہوئی ہوگی کہ اچانک ہمیں دوبارہ قدموں کی آوازیں آنی شروع ہوئیں اٹیکرز کی. تو میم نے کراس کیا وہ فرسٹ فلور پہ جا کے. اچھا وہ لوگ کلمے پڑھ رہے تھے اور اٹیک کے ساتھ؟ جی مطلب آپ اس بات کا اندازہ لگائیں، میں اب تک اس بات پہ حیران ہوتا ہوں. اس دن میرے لیے ایز اے مسلمان بھی ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوا کہ گولیاں مارنے والے کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، جو دوسرے اینڈ پہ گولیاں کھا رہے ہیں وہ اسی کلمے کو پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ. مارنے والا بھی وہی کلمہ پڑھ رہا ہے اور اسی خدا کے نام پہ مار رہا ہے، اور مرنے والا بھی وہی کلمہ پڑھ رہا ہے اور اسی خدا کے نام پہ مر رہا ہے. تو ایک سوال اٹھا دماغ میں کہ ان دونوں میں سے میں کس کو ٹھیک کہوں، کیونکہ دونوں ایک ہی خدا کو ماننے والے ہیں، اسی رسول کے کلمے کو پڑھ رہے ہیں جس کے اوپر وہ آیا ہوا ہے. تو ان دونوں میں سے میں کس کو ٹھیک مانوں. وہاں احساس ہوا کہ مذہب کا استعمال بھی کئی لوگ کرتے ہیں، اور کلمہ یا مذہب غلط نہیں ہے، یہ جس کے ہاتھ میں ہے
اس کا ایک پرابلم ہے. بالکل. بہرحال اپنے ٹیچر کو اس طرح اوپر جاتے دیکھا اور خود میں اپنے کلاس روم کی طرف بڑھا جہاں میرے ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے. جب کمرے میں گیا تو وہاں خون اور گولیوں کے سوراخ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. دوست تھا, خیال ہے کہ اچھا ٹھیک ہے. ملٹری اس سارے ٹائم میں ان جگہوں پر جہاں پر اسٹوڈنٹس تھے, تو جو اپنے وہاں کے گارڈز تھے, سیکیورٹی تھی, کوئی بھی وہاں پر نہیں پہنچا تھا. کچھ ایریاز کو ویکیٹ کروایا جا چکا تھا, کچھ ایریاز تک فوج نہیں پہنچ پا رہی تھی کیونکہ آپریشنل ڈیفیکلٹیز بہت زیادہ تھیں. کیونکہ ہماری جو اسکول کی بلڈنگ ہے وہ کچھ ہے اس طرح کی کہ اس میں اسٹریٹجک پوائنٹس ہیں اور اگر وہ پکڑے جائیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی کے لیے بھی آپریٹ کرنا. اور فوج نے ری ایکشن تو بہت جلدی دے دیا تھا, لیکن ظاہری بات ہے کہ علیہ بھائی اب بچوں پہ ہاتھ ڈلے تو فوج یہ بھی نہیں چاہ رہی تھی کہ کہ ہماری کسی غلطی کی وجہ سے بچوں کی جانیں چلی جائیں. تو وہ اپنے حساب سے, کیونکہ یہ کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ شاید وہ بچوں کو اس طرح بلا تفریق ماریں گے. ہاں یہ خیال ہمارے دل میں بھی اسی طرح تھا جیسے فوج کے دماغ میں ہوگا کہ شاید ہاسٹیج کریں گے, اپنی کوئی باتیں منوائیں گے, اس طرح کے خیالات ہمارے دماغ میں بھی تھے. اور عمومی طور پہ فوج کے دماغ میں بھی یہی بات تھی کیونکہ اس سے پہلے GHQ پہ حملہ ہو چکا تھا تو وہاں پہ بھی کچھ اسی طرح کا حادثہ پیش آیا تھا, لیکن ہاسٹیج سچویشن تھی. تو یہی ہمارے دماغوں میں بھی چل رہا تھا. بہرحال کرتے کراتے میں جب مجھے دوبارہ اٹیکرز کے جو پیدوں کی آوازیں آنی شروع ہوئی تو میں اپنے اسکول کالج ونگ سے واپس اسکول ونگ کی طرف پلٹا اور واپس اپنے اسی کلاس روم میں آ کے بیٹھ گیا. تو تقریباً 1:30 بجے کے لگ بھگ SSG جو ہے وہ کالج کے اندر آ چکی تھی. تو انہوں نے آپریشن کرنا شروع کیا. ظاہری بات ہے پہنچتے پہنچتے ٹیررسٹ کو نیوٹرلائز کرتے کرتے ٹائم لگ جاتا ہے. تو فوج ہم تک تقریباً 2:30 سے 3 بجے کے لگ بھگ پہنچی. ہمیں انہوں نے ایویکیویٹ کروایا. میرے پاس جتنے بچے بیٹھے تھے ان بچوں کو سیفلی ایگزٹ دلا کے تو ہمیں بالکل اسکول کے پیچھے جو ہے وہ ایک ڈیفینس کا پارک تھا, تو ہم سب کو جو انجرڈ نہیں تھے انہیں وہاں لے جایا جا رہا تھا. تو ہم وہاں اکٹھے ہو کے ٹیچرس کو دیکھ رہے ہیں. وہاں پہلی مرتبہ یہ احساس ہونا شروع ہوا کہ یار ہم پہ کچھ گزرا ہے, کیا گزرا ہے یہ ابھی تک ہمیں نہیں پتہ. تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, خیر خیریت پوچھ رہے ہیں کہ یار آپ ٹھیک ہو. ٹیچر سے دیکھ رہے ہیں, ٹیچرس کی کسی کی شلواروں کو بلڈ لگا ہوا ہے, بچوں کی شرٹس پہ بلڈ لگا ہوا ہے. تو یہ وہ سینز ہیں جو شاید عمومی طور پہ آپ کے دماغ میں فٹ ان نہیں ہو سکتا ہے, خاص طور پہ اس عمر میں اور اسکول کی سیٹنگ میں. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اپنے ایک ٹیچر کو بولا کہ سر آپ مجھے ذرا اپنا فون دیجیے, میں نے گھر کال کرنی ہے. تو جب میں نے فون ملایا تو خوش قسمتی سے میرے چھوٹے بھائی نے فون اٹھایا. تو مجھے یہ تسلی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سیفلی گھر بھیج دیا. میں وہاں سے باہر نکلا, پیدل چلنا شروع کر دیا اور چلتے چلتے کوئی 2.5-3 کلومیٹر میں اسی طرح پیدل نکل گیا. تو مجھے کسی نے خون میں لت پت موٹر سائیکل پہ کوئی لڑکا تھا, اس نے مجھے دیکھا تو اس نے مجھے کہا آپ کہاں رہتے ہیں. تو میں نے انہیں بتایا میں نے اس طرح اس علاقے میں جانا. اس نے مجھے کہا آپ بیٹھے موٹر سائیکل پہ. تو وہ پتہ نہیں کون تھا, کہاں سے آیا تھا, اس نے مجھے موٹر سائیکل پہ بٹھایا اور میرے جو علاقہ ہے جو میری گلی تھی وہاں اس نے مجھے چھوڑا. پیدل چل کے اپنے گھر کے دروازے کو جب میں نے جا کے دیکھا تو دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم when I broke down. کیونکہ اس گھر کے دروازے کو دیکھ پانا اس وقت شاید میرے لیے ایک بہت بڑی بات تھی جو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. بیکاز ان دا گیون مومنٹ جہاں سے میں بچ کے باہر نکلا تھا میں نے اپنے آپ کو یہ تسلی دے دی تھی کہ یہاں سے میں زندہ واپس نہیں جانے والا. مطلب میں نے ایک طرح سے موت کو ایکسیپٹ کر لیا تھا اپنے لیے وہاں اندر بیٹھ کے. تو دروازہ کھلا تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میری والدہ نے پہلے مجھے دیکھا. میرے والد صاحب جو تھے وہ وہی غم کے مارے وہ گر گئے مجھے خون میں لت پت دیکھ کے. تو انہوں نے میرے بازوؤں کو ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں کس کا خون جو ہے وہ لگا ہوا ہے. تو ابھی میں اپنے سینسز میں نہیں ہوں اور میں فوراً جو ہے وہ اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے واش روم وغیرہ گیا, پانی وغیرہ پیا. اپنے کزن کو فون کیا کہ یار مجھے CMH لے کے جاؤ, مجھے دوستوں کا نہیں پتہ, وہاں جا کے مجھے شاید حالات پتہ لگیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو CMH پشاور جو ہے وہ میرے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اٹ واز دا کلوزسٹ دیٹ آئی ہیو کم ٹو ہیل. مطلب اگر مجھے جہنم کا اندازہ لگانا ہے نا تو وہ CMH پشاور سے میں اس دن لگا سکتا تھا. جیسے ہی ہم اندر انٹر ہوئے تو صرف
اے پی ایس کے جو اسٹوڈنٹس تھے یا تو ان کو انٹری الاؤڈ تھی یا جو ڈگنیٹریز وہاں آ رہے تھے وہ لوگ تھے یا فوج تھی. تو مجھے یاد ہے سنتری کھڑا تھا ایک گیٹ پہ, تو اس نے مجھے اندر بلایا. دروازے پہ جو مین سی ایم ایچ کا دروازہ تھا اس کے اوپر 2 لسٹیں لگی ہوئی تھیں اس وقت تک کی, جو لوگ وہاں اندر لائے جا چکے تھے سی ایم ایچ کے اندر, وہ نرسز جو ہیں وہ ایک لسٹ فل کر کے تو دروازے کے اوپر لگا رہی تھی. تو اس ایک لسٹ پہ لیفٹ سائڈ پہ لکھا ہوا تھا انجرڈ, رائٹ پہ لکھا ہوا تھا مارٹرڈ. تو اپنے دوستوں کو تلاش کرنا شروع کیا کہ یار اچھا ٹھیک ہے, لاش تو وہاں کوئی نہیں تھی, گولیاں لگی ہوں گی تو انجرڈ میں شاید موجود ہوں. لسٹ دیکھی تو اپنے بہت سے جونیئرس کے نام دیکھے, بہت سے جانتے, ظاہری بات ہے بینگ اے سینئر سیکنڈ ایئر میں آپ سب کو جانتے ہو. کالج لائف ویسے بھی انسان کی ایک بڑی بورڈ لائف ہوتی ہے. تو بچوں کو دیکھا لسٹ میں, کئی سزوکی میں جاتے تھے میرے ساتھ, تو تھوڑا سا ہوا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے سیفلی انجرڈ ہیں لیکن سیف ہیں. جیسے ہی اپنا چہرہ جو ہے میں نے دوسری لسٹ کی طرف کیا تو وہاں ایک کے بعد دیگر اپنے دوستوں کے نام دیکھنے شروع کیے. تو ان میں سے ایک نام جب نظر آیا تو میں فوراً زمین پہ میں گر گیا دروازے میں. وہ پہلا مومنٹ تھا کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ ہوا کیا ہے. تو جب انہوں نے آئیڈینٹیفائی کہا کہ اچھا یہ ہمارا دوست ہے, ہم باڈی ہم اس کی دیکھنا چاہتے ہیں, تو جو سی ایم ایچ کا فرسٹ فلور تھا اس کے اوپر اس طرح ایک بڑا سا لاؤنج ٹائپ کمرہ تھا, بہت بڑا ایریا تھا. تو اس کمرے میں لاشیں رکھی ہوئی تھیں. تو وہ کفن زدہ لاشیں, اب آپ کا جو پہچاننے کا پروسیس تھا, لاش کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا پروسیس تھا, وہ یہ تھا کہ آپ نے انڈیویجولی ایک ایک چہرے پہ سے وہ کپڑا ہٹانا ہے, آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور آپ نے وہ باڈی کلیم کرنی ہے. تو میرا ایک دوست تھا, اس کے بھائی کی ڈیتھ کنفرم ہو چکی تھی لیکن ہمیں لاش نہیں مل رہی تھی. تو ہم دونوں ساتھ ہی کھڑے تھے, تو 2-3 لاشوں سے اس طرح ہم نے کپڑا اٹھایا ہوگا. تو ہم نے کہا یار ہمیں یہ ہمت نہیں ہے کہ ہم تمام لاشوں کے اوپر سے کپڑے اٹھا کے دیکھیں کہ یار یہ کون ہے اور یہ کون ہے. تو ہم لوگوں نے وہ کپڑے اٹھا کے 2-3 چہرے دیکھنے کے بعد ہماری بس ہو گئی. تو ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا, گلے لگایا اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ رونا شروع کر دیا. اور وہ پہلا مومنٹ تھا کہ احساس ہونا شروع کیا, یار بہت برا ہو گیا ہے. اور اس وقت تک آپریشن بھی کنکلوڈ ہو چکا تھا, کچھ 6-6:30 بجے کے لگ بھگ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا کہ سارے ٹیررسٹ مارے جا چکے ہیں. بلڈنگ کی جو ہے وہ سیکیورٹی چیک کمپلیٹ ہو چکی تھی, تو آفٹر میتھ کا اندازہ ہو چکا تھا. تو جب فگر پہلی بار سننے کو ملا کہ جس کمرے میں ہم موجود تھے اس کمرے کے اندر 110 لاشیں موجود تھیں. مائی گاڈ. تو اس فگر نے نا جھنجھوڑا کہ یار یہ 110 لاشیں ہمارے سامنے پڑی ہوئی, اور وہ ساری انہی چہروں کی جو آپ روزمرہ کی روٹین میں کسی کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, کوئی بچہ شرارتی ہوتا ہے, پنگے ڈالتا ہے, اس وجہ سے مشہور ہوتا ہے, کوئی کچھ, مطلب ان ساروں کو آپ روٹین میں کسی کو وین میں جاتے ہوئے آپ کے ساتھ جاتا ہے, مطلب دیکھ رہے ہو تو کوئی آپ کی کسی اسپورٹس ٹیم میں ہوتا ہے, آپ کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے, اب مطلب وہ سارے کے سارے بچے ایسے کہ مطلب جس کو بھی میں دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا یار یہ بھی, مطلب آپ کے دماغ میں یہ خیال آتا تھا یار بچا کون ہے. تو یہ سلسلہ بھی مطلب ہمیں لاشیں دیکھ رہے ہیں, اب یہ سب کچھ چل رہا ہے. تو اتنی دیر میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ پہلا جنازہ جو ہے وہ ہمارے اسلامیات کے ٹیچر تھے میرے سیکنڈ ایئر کے, ان کا. تو ان کے جنازے کا ٹائم 8:30 میرے خیال سے غالباً رکھا گیا. تو فوراً والد صاحب نے گاڑی منگوائی اور ہم جنازے کے لیے نکل گئے. جب ہم وہاں گئے ہیں تو ایک ہی علاقے کے اندر ایک یا 2 گلیاں چھوڑ کے 25 لاشیں اوہ مائی گاڈ آئی ہوئی ہیں. اور پہلی مرتبہ ایسا تھا کہ قبرستان گلیوں سے زیادہ آباد تھے. ہر قبرستان کے اندر کہیں 10 قبریں بن رہی ہیں, کہیں 20 قبریں بن رہی ہیں. مطلب آپ اسکیل کا اندازہ لگائیں کہ پشاور کی وہ رات قبرستان ایسے آباد تھے جیسے شہر آباد ہوتے ہیں. تو ہم لوگ اس تمام آئیڈیا کو لے کے, مطلب آپ سائملٹینیسلی ان چیزوں کو پروسیس نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی. تو ہم لوگ
اب ظاہری بات ہے ایک پروسیس ہے جس سے گزرنا بھی تھا، کیونکہ شہداء کو آپ کو جلدی دفن بھی کرنا بالکل ہوتا ہے. ایسے. تو ہم جا رہے ہیں، آٹو پائلٹ پہ چل رہے ہیں، جنازے پڑھ رہے ہیں، دفن کر رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں. مطلب یہ ایک آٹو پائلٹ کا سلسلہ ہمارا شروع ہوا تھا. انسان کو بالکل اس وقت وہ وقت ہی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بعد میں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فیل ہو رہی ہوتی ہیں. ایسے ہی ہے. اگلا دن جو گزرتا ہے اس کو شاید کم درد ہوتا ہے، لیکن جو آنے والا اگلا دن ہوتا ہے اس دن آپ کو زیادہ درد ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ ایک ہے کہ جس انسان پہ گزری ہو وہ انسان یہ چیز سمجھ سکتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں، مطلب اگر یہ والا جو اگر بات ہے اور اس پہ بات کی جائے کہ درد وقت کے ساتھ کم ہو جاتا ہے، لیکن اولادیں گنوانے کا جو درد ہے یا بہن بھائیوں کو کھو دینے کا جو درد ہے، جو مطلب آپ کا ایسا بھائی ہو جو آپ کا کرائم پارٹنر ہو، کوئی آپ کا ایسا دوست ہو جس کے ساتھ آپ کھیل کود کے مطلب محلے کی جو دکان ہے انکل ہیں ان کو تنگ کرتے تھے، لوگوں کی چڑیں بناتے تھے، اور وہ بندہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو وہ درد جو ہے وہ مطلب ڈے بائی ڈے زیادہ ہوتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں وقت ہر زخم بھر دیتا ہے، لیکن یہ کچھ ایسے زخم ہیں جو میرے خیال سے وقت بھی نہیں بھر سکتا. آپ بتائیں آپ کو استادوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یار میں استادوں کے بارے میں کیا کہوں، ایک استاد نے مجھے استاد بنا دیا. واہ واہ. یار میرے لیے مطلب جب تک میرا کوئی مینٹور نہیں تھا نا، میں مطلب مجھے 2016 سے جو میری پہلی جاب تھی، میں نے ہر بندے کے منہ سے سنا یار تجھ میں بہت زیادہ اسپارک ہے، تو یہ بھی کر سکتا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. بول بچن منجن بہت سارے لوگوں نے بیچا، لیکن مجھے ڈائریکشن دینے والا کوئی بندہ نہیں تھا. اور ایک میں ایسا پرندہ بن کے اڑ رہا تھا نا زمانے میں کہ جس کو خود نہیں پتا تھا کہ اس کی منزل کیا ہے. میری زندگی میں استاد نے آ کے رول پلے کیا کہ ٹوڈے آئی ایم دی لیڈنگ ڈیجیٹل مارکیٹر ان مائی ایرا کہہ لو یا 2023 کہہ لو. تو مطلب اگر وہ بندہ نہ ہوتا تو میرے خیال سے آج علی حیدر جو ہے وہ نہ ہوتا. تو استاد ہے. استاد یہ مگا بنانے والا بھی ہے نا، یہ مگے بنانے والے کو بھی چاہیے کہ اگر وہ 60 سال کی عمر میں مگا بنا رہا ہے تو بے شک اس کو کسی 30 سال کی عمر کے بندے کو استاد بنانا ہے. چھوٹا ہے بڑا ہے میٹر نہیں کرتا. آپ کا سیکھنے کا پروسیس جب تک آپ قبر کے اندر نہیں جاتے تب تک چلنا چاہیے، تب تک چلنا چاہیے. وہ رک جاتا ہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. زندگی میں جب آپ کا لرننگ کا پروسیس رک جاتا ہے تو میں ہمیشہ اس کو اس طرح ایکول کرتا ہوں کہ جب پانی کھڑا ہو جاتا ہے نا تو اس میں سے بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے. بالکل. تو اگر آپ سیکھنا بند کر دینا اور اب اپنے آپ کو ایک ایسے لیول پہ لے جائیں جہاں آپ سمجھے کہ آپ کو سب کچھ پتہ ہے، بالکل، تو آپ اس کھڑے پانی کی نسبت ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے. یہ جو آپ کی استادوں والی بات ہے اسے میں اس طرح بھی ریلیٹ کروں گا کہ جب آپ بولنا سیکھتے ہو تو آپ دنیا سے سیکھتے ہو. ایک بچہ ماں کے پیٹ سے کچھ نہیں سیکھ کے آتا، سیکھ کر نہیں آتا، وہ اس دنیا میں آتا ہے، وہ لوگوں کو سنتا ہے. تو سیکھنے کا جو پروسیس ہے وہ سننے سے شروع ہوتا ہے. بالکل ایسے. ہمارے یہاں سننا کوئی چاہتا نہیں ہے. There is no one is a good listener. ایگزیکٹلی. اور یہاں پہ ہر کوئی کھڑا ہو کے بھاشن دینا آسان ہے، 20 منٹ لوگوں کو ایک الو کے پیچھے لگانا بگا دینا بہت آسان ہے. تو وہ آج کل ٹرینڈ ہے اور بکتا ہے اور بہت زیادہ بکتا ہے. آپ کو بڑے بڑے کانفرنس ہالز جیم پیک ملیں گے. آپ کو اسلام آباد کی مثال دے دیتا ہوں. آپ کو اسلام آباد میں مطلب ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ، آپ کو میں مطلب کیریئر کاؤنسلنگ کے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں. اگر آپ جس بندے کو فالو کر رہے ہو، اگر آپ اس کے پیچھے جا کے اس کی سٹوری تو دیکھ لو تھوڑی سی یار، مطلب وہاں پہ نہیں جاتے لوگ. اس میں ایک بڑی سمپل مزے کی بات ہے. آپ یہ دیکھیے گا کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو یہ منجن بیچ رہے ہوتے ہیں نا، دراصل وہ اپنی دکان چمکا رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور میرے ایک استاد منجن پہ ایک ریلیٹ نہیں کرتی لیکن منجن پہ مجھے بات یاد آئی ہے کہ میرے ایک استاد ہیں، وہ کہتے ہوتے ہیں، میرے وہی استاد ہیں، وہ مجھے کہتے ہوتے ہیں کہ دیکھو منجن بیچنے کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے. بے شک. منجن ہر وقت سیم منجن نہیں بکتا. بالکل ایسے ہی. اب ہمارے یہاں لوگ جو منجن بیچ رہے ہیں نا، انہیں مطلب جب تک ان کا منجن ایک بک رہا ہے، اس کے بعد بہت سارے ایسے پاکستان کے فیمس نام ہیں جنہوں نے بہت بڑا منجن بیچا ہے
اور مطلب ایک ٹائم پہ آ کے وہ لوگ ڈیڈ ہو گئے. اگر میں بات کروں نام لے لیتے ہیں, کوئی ہم اس طرح کا کنٹروورشل نہیں کرتے, لیکن ایک چیز تھی کہ آپ قاسم علی شاہ, ٹھیک ہے, ایک ٹائم تک اس بندے نے یہاں پہ تھا, وہ اس کا منجن بکنے کا ایک ٹائم تھا, بکا اس کا منجن, لوگوں نے خریدا اس کا منجن. کتنی سکسیس اسٹوریز بنا دی ہیں قاسم علی شاہ نے, کسی کے پاس نہیں ہے, لوگوں نے اپنے ملینز دیے ہیں اس کو. ایسے ہی بہت بڑے بڑے برانڈس ہیں اس کو ایز اے برانڈ کنسلٹنٹ ہائر کیا ہے, لوگوں نے اسے ڈفرینٹ ٹائپ آف اسٹریٹجیز لی ہیں, سب کچھ کیا ہے, لیکن بیسیکلی وہ جو بیچ رہا تھا وہ بیچ رہا تھا جو اس ٹائم بک رہا تھا. اس بات سے مطلب میں اس کو ایک جملے میں اگر میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کروں تو وہ یہ ہے کہ ناٹ ایوری گڈ اسٹوری ٹیلر از اے مینٹور. بالکل, یہاں کہانیاں سنانے والے مینٹور بن جاتے ہیں اور وہی غلطی ہے. اور شاید مجھ جیسا امپریشنیبل بچہ جو دنیا کو نہیں سمجھتا, وہ ظاہری بات ہے جو چیز اس کو سونے کی طرح لگے گی اس کے پیچھے بھاگے گا. بالکل, کیونکہ یہاں ہر کسی کی دوڑ یہی ہے. ہمارے معاشرے میں دوڑ یہ ہے کہ مجھے فیم مل جائے, پیسے مل جائیں. بالکل ایسے ان چیزوں کے لیے آپ شارٹ کٹس جب اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہو تو یو یوزلی ڈو ناٹ ٹیک دا ہائی روڈ, یو ٹیک دا اسٹریٹ روڈ. بالکل, اسٹریٹ روڈ میں آپ کے مسلس کی میموری تو کم لگتی ہے, آپ کا اپنا زور کم لگتا ہے, لیکن اٹس اے فلیٹ روڈ. الٹیمیٹلی وہ آپ کو پہاڑ چڑھنے کی جو ابیلٹی ہے وہ نہیں سکھا سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہمارے ہاں ایک روڈ سے ہے کہ ہمارے پاس ہمیشہ زندگی میں نا دو راستے ہوتے ہیں, ایک بالکل اسٹریٹ ہوتا ہے اور ایک یہ پہاڑی والا ہوتا ہے. ایسے ہی دیر از اے 99.99% لوگ وہ ہیں جو سکسیزفل ہیں, جو اپنی زندگی میں ایک نارمل سا راستہ چوز کرتے, ایک نارمل سی زندگی جیتے, مر جاتے, ان کی زندگی میں ان کے بچوں کو کسی چیز کی کمی نہ ہوتی, اور وہ خود بھی اپنا ایک اسٹینڈرڈ مینٹین کر کے زندہ رہ سکتے تھے, کر سکتے تھے. لیکن سم ٹائمز آپ خود وہ ہارڈ روڈ یا ہارڈ ماؤنٹین چوز کرتے ہو بیکاز آپ کو ہائی لائٹ ہونا ہوتا ہے, آپ کو کسی اور کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے, آج کل ہر بندہ پیسے کمانے کے لیے زندہ ہے. دیکھو پیسہ رزق دینے کی ذات جو ہے وہ اللہ پاک کی ہے. ہم سے وہ وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ میں تمہیں رزق دوں گا. اب روٹی پہنچانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اب انسان کا کیا مقصد تھا دنیا میں آنے کا؟ انسان کا مقصد تھا کام کرنا. کیا کام کرنا مقصد تھا؟ انسان کا مقصد تھا لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا, انسانیت کے لیے کام کرنا. دنیا میں سب سے بڑا مذہب لوگ کہتے ہیں انسانیت ہے, باقی اسلام باقی ساری چیزیں بعد میں, انسانیت آپ کے اندر سب سے پہلے آ جائے. یہ بھی تو منجن بکتا ہے نا, یہ بھی ایک منجن ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے. اب آپ یہ دیکھیے گا کہ لوگوں کی فلاح و بہبود پہ کام کرنے والی کتنے ہی آرگنائزیشنز ایسی تھیں جو لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنے کے لیے پیسے تو اکٹھے کرتی تھی, کرتی نہیں تھی, کرتے کیا تھے. تو اس میں بھی وہی چیز آ جاتی ہے نا عاقف, کہ لوگ پیسے کما رہے ہیں, پرسنل پہ, مطلب آپ جو بھی کر رہے ہو آپ خود پیسے کما رہے ہو نا, آپ اپنے لیے پیسے کما رہے ہو. آپ ایسا کچھ کر ہی نہیں رہے ہو کہ جس کام کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا وہ کام تو آپ کر ہی نہیں رہے ہو. تبھی ہر بندہ, اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ٹھیکہ اٹھا لیا, اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے جب تمہیں لگتا ہے کہ تم کما سکتے ہو تو لوگ پھر کماؤ. آپ دیکھو مطلب پہلے لوگ تھوڑا کماتے تھے, بہت تھوڑا کماتے تھے, آج کل لوگ ملینز ہی کما رہے ہوتے ہیں, سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, یار میرا یہ سسٹم یوں, مطلب 10 لاکھ روپے ماہانہ آمدنی ہے لیکن تب بھی شکل پہ پھٹکار برس رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پریشانی ہے نا, آپ پریشانی کو خود دعوت دے رہے ہو. کیا ہے؟ آپ پیسے کے پیچھے بھاگنے لگ گئے ہو. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے آپ کو پیدا کیا, آپ کو بنایا, آپ اس چیز کے پیچھے بھاگ ہی نہیں رہے. ٹرو. تو میں اگر آج اس پوڈ کاسٹ کی بات کروں تو ہم مطلب ابھی اور 8-10 گھنٹے بھی اتنی مزے کی ڈسکشن چل رہی ہے ہماری کہ ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن پھر انشاءاللہ ایک اور پھر کسی ایپیسوڈ میں ہم عاقف کے ساتھ دوبارہ ٹاپک کنٹینیو کریں گے اور کسی ٹاپک پہ بات کریں گے. عاقف سے اس کی زندگی کی آگے کی جرنی کے بارے میں پوچھیں گے, اور آج اس کے پیرنٹس اسے کیسے ایکسیپٹ کرتے ہیں, دنیا کیسے ایکسیپٹ کرتی ہے, آج والے عاقف میں اور پچھلے عاقف میں کتنا کوئی ڈفرینس آ گیا ہے, یہ ساری چیزیں بھی ڈسکس کریں گے بعد میں.
ہوپ سو آپ لوگوں کو ہمارا آج کا یہ ایپیسوڈ بہت اچھا لگا ہوگا, اور اسی طرح کے ینگ ٹیلنٹڈ جن کی اسٹوری آپ کو کوئی نہیں سناتا, وہ سارے لوگ جس طرح کے بزنس مینس جو لوگ 20-25 سال کی عمر میں 20-25 لاکھ روپے مہینہ پریکٹیکلی کما رہے ہیں, جو آپ کو کوئی منجن نہیں بیچ رہے, وہ لوگ, ان کی سکسیس اسٹوریز, ان کا کام کرنے کا پیٹرن کیا ہے, آپ کو یہاں پہ بہت سارے سیلز گرو, اس طرح کی بہت سارے سلیبریٹیز, پرسنالٹیز اور ہیں جو آپ کے لیے اسی پلے لسٹ میں لائی جائیں گی, آپ کا ان سے تعارف کرایا جائے گا, آپ کو ان سے ملوایا جائے گا. تو اسٹے ٹیون ود اس. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی حیدر. مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات.